حضرت ہمارے دوسرا شبہ کا ازالہ کا سیگمنٹ ہے اور سیریس شبہ ہے بڑا. شبہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ شاید کسی قادیانی نے بھیجا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ مسلمان ہم قادیانی کو منکر ختم نبوت کہتے ہیں کے لیے کہتے ہیں اور خود آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں. چنانچہ مولانا احمد رضا بریلوی نے دیوبندیوں کے مولانا قاسم نانوتوی کو منکر ختم نبوت لکھ کر کافر کہا. پہلے آپس میں آپ فیصلہ کر لیں پھر ہم پر بات کریں. یعنی ہماری جو جھگڑے ہیں آپس میں اس کے فیصلے مطلب اس گمبھیر قسم کی بات کا جواب دیں ہمیں. بہت خوب بھائی. قادیانی لگتا ہے بہت کچھ تپا بیٹھا جی. لیکن یہ مغالطہ اس سے اتنا گھیسا پیٹا پرانا مغالطہ لایا ہے جی کہ اس مغالطے کے جوابات علماء دیتے دیتے کتابیں بھر گئے ہیں. ایسا ہی ہے. اور آج تک علماء اس کو کلیئر کرتے رہے ہیں. جی. اور اس بیچارے کی حالت یہ ہے کہ وہیں بیٹھا ہے کہ ساری رات روتے رہے, مرا کوئی بھی نہیں. جی. صبح جو مرا تھا وہ بھی اٹھ کے بھاگ لیا. وہ کہتے ہیں یوسف زلیخا کی کہانی ساری رات سنتے رہے, صبح اٹھ کے پوچھتا ہے کہ زلیخا آدمی تھا کہ عورت تھی. تو یہ بیچارہ وہیں بیٹھے, اسے لگتا ہے کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. تو یہ جوابات تو علماء کب سے دیتے آ رہے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم سنیوں کا آپس کا جھگڑا ہے. ہم سنیوں کا آپس کا جھگڑا, آپ قادیانیوں کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ جی. اعلیٰ حضرت جو ہے وہ بھی سنی ہے, مولانا قاسم نانوتوی بھی سنی ہے, ان کا آپس میں ایک علمی جھگڑا ہے. لیکن آپ قادیوں کو اس سے کیا فائدہ؟ کیوں؟ یعنی اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ اور حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ, یہ دونوں آپ قادیانیوں کو تو کافر ہی سمجھتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی قادیانیوں کو کافر کہا ہے, حضرت نانوتوی نے بھی کافر کہا ہے. تو یہ دونوں ہم دونوں مل کے تو آپ کو کافر ہی کہتے ہیں. آپ کو ان کے آپس کے جھگڑے سے تو فائدہ ہی نہیں. آپ کو کافر ہی کہتے ہیں, آپ کو ان کے آپس کے جھگڑے سے تو فائدہ ہی نہیں. یا تو جھگڑے سے فائدہ ہوتا. اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر مولانا قاسم نانوتوی منکر ختم نبوت ہوتے تو آپ کو منکر ختم نبوت ہونے کی وجہ سے کافر کیوں کہتے؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ وہ اپنے آپ کو کافر کہہ رہے ہیں. تو یہ کوئی ذی ہوش کر سکتا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی بات سے غلط فہمی ہوئی ہے, آپ کو مسکنسیپشن ہو گیا ہے کہ قاسم نانوتوی تو آپ کو کافر کہہ رہے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا منکر وہ کافر ہے. ٹھیک ہے, ہمارا دین و ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کے بارے میں کوئی تعبیل کرے, احتمال رکھے, تو وہ ہمارے نزدیک. تو اگر جو ہے وہ خود منکر ختم نبوت ہوں تو وہ کیوں فتویٰ دیں گے؟ یہ تو معلوم ہوا کہ سنی سارے آپ کو کافر سمجھتے ہیں, مرتد کہتے ہیں. اور جب پاکستان کی اسمبلی نے 1974 میں فیصلہ کیا بھٹو دور میں, تو سارے سنی علماء ایون شیعہ بھی ساتھ شامل تھے, سب نے بل مرتد قرار دیا ہے. تو آپ کو آپس کے ان کے جھگڑے سے کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے, آپ کو کوئی مسلمان ماننے والا نہیں ہے. یا تو آپ یہ ثابت کریں کہ اعلیٰ حضرت آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, یا حضرت نانوتوی آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں سارے. تو اس لیے آپ کے اس مغالطے سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں, ایک بات. اور دوسری یہ جو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈسپیوٹ ہوا ہے نا کہ اعلیٰ حضرت و حضرت حجت الاسلام کے درمیان, یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ غلط فہمی ہوئی ہے. یا میں کہتا ہوں یہ لفظی اختلاف ہوا ہے. لفظی اختلاف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نانوتوی کی جس بات پر اس کو کفر قرار دیا ہے وہ بات حضرت نانوتوی نے کہی نہیں, اور جو بات حضرت نانوتوی نے کہی ہے اس کو اعلیٰ حضرت نے کفر ہی نہیں لکھا. تو جھگڑا تو ہے ہی نہیں, یہ تو اختلاف لفظی ہے. وہ حضرت نانوتوی اس کو اعلیٰ حضرت نے کفر کہا ہی نہیں, اور جس بات کو وہ کفر کہہ رہے ہیں وہ حضرت نانوتوی نے کہی نہیں. یا تو کوئی مائی کا لال یہ ثابت کرے کہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی نے جس بات کو کفر کہا وہ بات حضرت نانوتوی نے کہی ہے انہی الفاظ میں جو حضرت اعلیٰ حضرت ذکر کر رہے ہیں. یا پھر یہ کہ جس بات کو اعلیٰ حضرت کفر کہہ رہے ہیں وہ بات حضرت نانوتوی نے کہی ہو, یا جو کہی ہے اس کو انہوں نے کفر کہا ہو. تو مائی کا لال پہلے تو یہ ثابت کرے نا. اب یہ قادیانی صاحب جو کر رہے ہیں پہلے تو یہ ثابت کریں, دیکھو جی حضرت نانوتوی نے یہ بات کی, اس کو انہوں نے کفر کہا ہے. تو میں تو اس کو اختلاف لفظی سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے جس کو کفر کہا وہ حضرت نانوتوی نے کہی نہیں, جو حضرت نانوتوی نے کہی ہے اس کو انہوں نے کفر کہا ہی نہیں. بات ہی ختم ہو گئی. ایک بات میں ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی.
میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہوں، تھوڑی سی اس میں تبدیل۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اعمال صالح کرتے رہے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ اوندے منہ ذلیل ہو کر جہنم میں گریں گے۔ ٹھیک، اب یہ دونوں آیتیں قرآن میں ہیں کہ نہیں؟ دونوں قرآن میں، ایک سورۃ کہف کی آیت نمبر 107 ایک سورۃ کہف کی آیت نمبر 107 کا حصہ ہے، دوسری جو ہے سورۃ غافر کی آیت نمبر 60 ہوا ہے۔ دونوں کو میں نے جوڑ دیا، بنا دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اعمال صالح کرتے رہے ان قریب اوندے منہ ذلیل ہو۔ اب میں اگر یہ قسم کھاؤں کہ یار یہ قرآن میں موجود ہیں تو میری قسم صحیح ہوگی نا؟ صحیح ہوگی، کیونکہ دونوں آیتیں قرآن میں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی مائکہ اس کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن جس تسلسل سے میں نے پڑھی ہے اس تسلسل کے ساتھ تو نہیں ہے نا، ہے نا؟ میں نے ادھر سے 2 صفوں سے لے کے بنا دی، تو یہ کہنا میرا صحیح ہے کہ قرآن میں، اللہ کی قسم قرآن میں یہ آیتیں، کوئی مجھے جھوٹا نہیں کہہ سکتا۔ لیکن میں یہ کہوں کہ اسی تسلسل کے ساتھ ہے جس سے میں نے پڑھی ہیں، یہ میرا جھوٹ ہوگا اللہ پر، کیونکہ اللہ نے اس طرح تو نازل نہیں کی نا۔ یہ بات سمجھ آئی؟ سمجھ آئی۔ تو دیکھو اللہ کے کلام میں 2 آیتیں ڈیفرنٹ جگہ سے لے کے جوڑی، کفر یا کلمہ بن گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کی کتاب میں 2 آیتیں اگر مختلف جگہ سے جوڑ دے، جو سچی کتاب ہے وہ اگر جوڑ دے ڈیفرنٹ جگہ سے تو کفر بن جاتا ہے، تو ایک عام آدمی کی کتاب میں سے مختلف جگہ سے عبارتیں جوڑ دے تو کفر کیوں نہیں بنے گا؟ بالکل صحیح ہے، بالکل بن جاتا ہے۔ یہی معاملہ یہاں ہوا ہے۔ نوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہوا کہ ان کی کتاب تحذیر الناس ایک کتاب ہے، جی، اس کتاب کے 3 ڈیفرنٹ صفوں سے عبارتیں لے کے مسلسل ایک عبارت بنا دی گئی۔ جی، ایک عبارت لی صفحہ نمبر 14 سے، جی، دوسری صفحہ نمبر 28 سے، تیسری صفحہ نمبر 3 سے، جی، ان تینوں کو مسلسل آپس میں 3 سے، جی، ان تینوں کو مسلسل آپس میں جوڑ دیا، جی، وہ کفری عبارت بن گئی۔ تو یہ پاسبلٹی ہے نہیں؟ یس، میں کہ یہ پاسبلٹی قرآن میں جب ہو جاتی ہے ایک عام انسان کے کلام میں کیسے نہیں ہوگی؟ بالکل، اب یہ اس طرح کی مسلسل عبارت جب اعلیٰ حضرت کے سامنے آئی تو اعلیٰ حضرت کو کفر کے فتویٰ دینا چاہیے تھا کہ نہیں؟ یہ آیت کسی کے سامنے کو پڑھے تو کفر کہے گا کہ نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت کے سامنے جب اس تسلسل کے ساتھ عبارت آئی، حالانکہ اقتباس تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے صفحہ نمبر 14 کی عبارت دی، آپ لکھے اقتباس، کہہ کے اس کو بند کر دیں، پھر دوسری لکھے بھی اقتباس، تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے کیا کیا، ان کو بڑی کاریگری سے اکٹھی جوڑ دی، وہ تو ایک مسلسل عبارت بن گئی نا۔ اب حضرت نانوتوی کی عبارت دیکھی تو کفر یا کلمہ، تو اعلیٰ حضرت فتویٰ لگا دیا کافر ہو گئے، یہ تو کفر ختم کا انکار ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ بتاؤ کہ وہ قرآن کریم کی آیت میں جو تبدیلی کی، تو یہ تہمت اللہ پہ میں باندھ رہا ہوں کہ نہیں باندھ رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے اس تسلسل کے ساتھ تو نازل ہی نہیں کی، ٹھیک؟ اسی طریقے سے حضرت نانوتوی کی عبارت کو تسلسل سے جب آپ نے بیان کر دیا تو آپ بہتان کس پہ باندھ رہے ہیں؟ حضرت نانوتوی پہ باندھ رہے ہیں، جبکہ انہوں نے اس تسلسل کے ساتھ تو لکھی نہیں، وہاں ایک الگ بات کی، یہاں ایک الگ بات کی، یہاں ایک الگ بات کی، آپ نے ان سب کو جوڑ دیا، بیچ میں کی عبارتیں کاٹ کی مسلسل عبارت بنا دی۔ تو اس پر کفر اگر آ گیا تو یہ غلط فہمی ہوئی کہ نہیں؟ بہت بڑی غلط فہمی۔ اور جیسے وہاں اللہ پر تہمت ہے ایسی حضرت نانوتوی پر تہمت ہے، ٹھیک ہے نا؟ لہذا اس لیے آپ کو یہ نفع ہونے والا نہیں ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ آخر یہ مسلسل کھڑا کیسے ہو گیا؟ اب یہ سوال ہوا نا، اب اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ختم نبوت کا جو عنوان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد اب کوئی کسی نبی کا کوئی زمانہ نبوت نہیں ہے، آپ کی نبوت قیامت کی صبح تک چلے گی، آپ کا زمانہ آخری زمانہ، یہ بات اعلیٰ حضرت بھی مانتے ہیں، حضرت حجت الاسلام بھی مانتے ہیں، پورے مسلمان آج تک مانتے ہیں کہ آخری زمانہ نبوت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اب آخری نبی ہے، ٹھیک؟ یہ ایک بات۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی عنوان پر محدثانہ گفتگو کی، فقیہانہ گفتگو کی کہ تاکہ ختم نبوت کا عنوان پختہ ہو، تو آپ نے اسی عنوان کو مزید پختہ کرنے کے لیے ایک منطقیانہ گفتگو بھی کی۔ منطقیانہ گفتگو کرتے ہوئے آپ نے یہ غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ما کان محمد احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اب یہ بات کہنے کو فضیلت کی بات تو نہیں ہے، یہ خبر ہی ہے نا،
اس میں نبی کا کوئی مقام پڑ رہا ہے کہ آپ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں؟ مطلب آپ کی اولاد بچپن میں فوت ہو گئی، جو مذکر اولاد مرد ہونے تک نہیں پہنچی، بات تو بجائے ایک اطلاع ہے کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اس میں کوئی فضیلت تو نہیں. لیکن جب فضیلت نہیں ہے تو اللہ نے اس میں ایک فضیلت پیدا کی اس کے بعد، کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ نبی کی ذات میں بظاہر کوئی مردوں کے باپ نہیں، کوئی فضیلت کی بات نہیں، لیکن اللہ نے اس میں فضیلت پیدا کرنے کے ولاکن کا ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. یہ کہہ کہ آپ کی ذات میں فضیلت پیدا کر دی جو پہلے نہیں نظر آ رہی تھی، ٹھیک. اور وہ لاکن کا، لیکن تم یہ نہ سمجھنا کہ باپ نہیں تو اوکے نہیں، ولاکن لیکن سنو استدراک. اس میں ایک سوال پیدا ہو رہا تھا، اس کو دور کیا کہ یار اگر کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ امت جو ہے وہ نبی کے باپ ہونے کی جو حیثیت کی شفقت ہے اس سے محروم ہو گئی، کیونکہ جب باپ مرد تو بچپن بچے فوت ہو گئے، بڑے ہوئے نہیں، وہ باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے. اللہ نے اس کا جواب نہیں ولاکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ روحانی باپ ہیں، اور روحانی باپ کی شفقت تو جسمانی باپ سے زیادہ ہوتی ہے. لہذا نبی کی شفقت سے معروم نہیں ہے باپ ہونے کی حیثیت سے، وہ روحانی باپ ہیں، اور لہذا ان کی شفقت امت پہ چلے گی. وہ اللہ کے رسول ہیں اور رسول روحانی باپ ہوتا ہے. جب یہ بات کہی تو ایک اور سوال کھڑا ہوا کہ یار اگر روحانی باپ ہیں تو جیسے جسمانی باپ کی وراثت چلتی ہے کہ اس کا وارث ہے، تو کیا پھر یہ روحانی باپ ہے تو روحانی یعنی نبوت، یہ وراثت بھی آگے اولاد میں چلے گی، یعنی امت نبی آئیں گے؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا. جب آپ باپ بنا رہے ہیں تو پھر آپ اس کو بھی تسلیم کریں. تو اللہ نے فوراً اس شبہ کو دور کر وخاتم النبیین، روحانی باپ تو ہیں، جسمانی باپ کی میراث چلتی ہے، لیکن یہ روحانی باپ ایسے اس کی میراث نبوت کی چلے گی نہیں. خاتم النبیین آخری نبی ہیں. کلیریفائی کیا گیا، خاتم النبیین ہے، نبوت کی میراث اب ان کی اولادوں میں نہیں چلے گی کہ آپ کل کو کہیں کہ یہ امتی ان کا نبی ہے، ان کا وارث نبی. تو خاتم النبیین کہہ کے بند کر دیا. اب یہاں ایک اور شبہ ہوتا ہے کہ آپ شان تو رسالت کی بیان کر رہے ہیں اللہ، ولاکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، تو ختم بھی رسالت کو کرنا کہ وہ اللہ کا رسول بھی ہیں بلکہ خاتم المرسلین ہیں، رسولوں کو ختم کرنے والے ہیں. رسولوں کو ختم کرنے والا نہیں کہا بلکہ کہا نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، مطلب آخری نبی ہیں. تو کیا بات ہے، رسالت کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ رسول اللہ میں تو رسالت کا بیان ہو رہا ہے. تو اسی نسبت سے اس کو ختم کرنا چاہیے تھا. تو اس کا جواب اصل میں ہے کہ رسول خاص ہوتا ہے، نبی عام ہوتا ہے. یہ وجہ کا رسول جو ایک قول کے مطابق 110 رسول آئے دنیا میں. رسول اسے کہتے ہیں جو مستقل شریعت اور آسمانی کتاب لے کے آتا ہے، اس کو رسول کہتے ہیں. اور ایک قول کے مطابق 313 رسول، ٹھیک، باقی سارے نبی. اور نبی کم و بیش 1,24,000 آئے ہیں، ٹھیک. اب اگر اللہ تبارک و تعالی کہہ دیتے وہ خاتم المرسلین کہ رسولوں کو ختم کرنے والے ہیں، تو نبوت کا دروازہ تو کھلا رہتا نا. لوگ کہتے ہیں یہ رسول نہیں کو آئے گا، ہاں نبی آئیں گے. تو نبی تو عام ہے نا، تو وہ رسالت سے نیچے کا درجہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کمال کیا کہ ختم کیا کہ نبوت کو ختم کیا، خاتم النبیین. جب نبی نہیں آئے گا تو جو نبی نہیں ہوگا تو رسول کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک ہے نا، نبی نہیں ہوگا تو رسول. دیکھو کیونکہ اوپر کے لیول کا ہو بندہ اس کے اندر نیچے کا لیول شامل ہوتا ہے، کیونکہ رسول نبی ہوتا ہے لیکن نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے ہم یہ کہیں کہ یہاں کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماسٹرز بھی نہیں ہیں. ماسٹر بیٹھے ہیں، 10 ماسٹر بیٹھے ہیں جی، ماسٹر ایم میں ہیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں یار اس کمرے میں کوئی بھی ماسٹر ڈگری کا آدمی نہیں ہے، تو پی ایچ ڈی کی تو نفی آٹومیٹکلی ہو گئی نا، کیونکہ پی ایچ ڈی بغیر ماسٹر کی ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ نے کیا کمال کیا، اللہ نے گویا کہ وہ ایم اے کی نفی کر دی کہ کوئی ماسٹر یعنی کوئی نبی نہیں ہے. اس کا مطلب رسول کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ رسولت کا دعویٰ کرے، کیونکہ رسول نبی بنے بغیر رسول بن ہی نہیں سکتا. ایم اے کیے بغیر کوئی ماسٹر ہو ہی نہیں، پی ایچ ڈی ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک، یہ بات. اب حضرت نانوتوی نے اس پر غور کیا کہ اللہ نے خاتم النبیین کا جو عنوان ہے یہ نبی کی تعریف اور مدح کے مقام پہ بیان کیا ہے. نبی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں کہ خاتم النبیین یہ آخری نبی ہے، ان کا زمانہ آخری زمانہ ہے نبوت کا. یہ ان پر غور کیا کہ یار
آخری نبی ہونا اور آخری زمانے میں آنا، اس میں فضیلت کی بات کیا ہے؟ اس میں آخر فضیلت کی بات کیا؟ حالانکہ مقام مدح میں اللہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس میں فضیلت کی بات کیا ہے؟ ایک آدمی آخر میں آئے تو آخر میں نفس آخر میں آنا تو کوئی فضیلت بات نہیں نا، لیکن آخر میں آئے اس لیے کہ وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، تب آخر میں آ رہا ہے۔ جیسے کانفرنس جلسہ ہو، جلسے میں آخری مقرر جی فلاں ہیں، تو آخری مقرر اس لیے آخری بنا ہے کہ وہ سب سے زیادہ قابل ہے، سب سے زیادہ فاضل ہے، تبھی آخر میں آ رہا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے خطیب تقریر کر کے بڑا خطیب آخر میں آ رہا ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ قابل ہے، یہ ہوگا نا۔ تو نبی کو جب کہا کہ یہ سب سے آخر میں آ رہے ہیں، تو حضرت نانوتوی نے سوچا کہ یار سب سے آخر میں جو آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ مرتبے بھی سب سے اعلیٰ ہے، ورنہ اکیلا آخر میں لانا یہ کوئی بظاہر فضیلت کی بات نہیں، یہ فضیلت اصل میں اس لیے کہ یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ تو گویا کہ سب سے بعد میں آئیں اور اس کے برابر کا بھی کوئی نہ ہو، یہ ہے کمال، یہ ہے کمال کہ سب سے بعد میں آئے اور سب سے باکمال نکل گئے، یہ شان۔ تو یہ باکمال نکل گئے، یہ شان۔ تو جب اس پر غور کیا تو حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ ختم نبوت کی دو قسمیں بن رہی ہیں، ایک ختم نبوت مرتبی اور ایک ختم نبوت زمانی، اور ختم نبوت مکانی کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ دو ختم نبوت، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو ختم نبوت مرتبی اور ختم نبوت زمانی کا مطلب یہ کہ آپ کے زمانے کے بعد آپ کسی کا زمانہ نبوت نہیں ہے، آخری نبی جو ہم سب مانتے ہیں۔ اور ایک ختم نبوت مرتبی کہ مرتبے کے اعتبار سے آپ اتنے عالی صفات کمالات کے حامل ہیں کہ سارے نبوت کے کمالات آپ پر ختم ہو گئے، اب ایسا باکمال نبی کوئی اور آنے والا نہیں ہے۔ یہ ختم نبوت مرتبی ہے۔ اور ختم مرتبی اس لیے کہ نبوت جو آپ کی کا ذاتی وصف ہے، آپ کی ذات میں روح میں ہی اللہ نے نبوت کو داخل کر دیا ہے، اور باقی جتنے نبی ہیں ان کی نبوت عرضی ہے، وہ موصوف بالعرض ہیں، اور آپ نبوت کے ساتھ موصوف بالذات ہیں، تبھی نبی فرماتے ہیں نا حدیث میں تو کنت نبیًا، میں تو اس وقت سے نبی تھا، وہ آدم بین الماء والطین، آدم کا بھی گارہ تیار ہو رہا تھا، تو مجھے میری روح کو گویا کہ اللہ اسی وقت سے نبوت دے دی۔ اس کو کہتے نبوت ذاتی، تو ذاتی وصف ہے آپ کا نبوت کا۔ اور مزے کی بات اصول یہ ہے کہ موصوف بالذات میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ مثلا چھوٹی مثال دیتا ہوں، ہنڈیا کے اندر گرم پانی ہے، آپ نے پانی کو ہاتھ لگا، وہ گرم، وہ پانی گرم ہے، یار پانی گرم کیوں ہے؟ آپ کہتے ہو یہ ہنڈیا گرم ہے یار، او اچھا ہنڈیا کے گرم ہونے کی صرف پانی گرم ہے، یار یہ ہنڈیا کیوں گرم ہے؟ آپ نے ہنڈیا بھی گرم، یار ہنڈیا کیوں گرم ہے؟ آپ نے ہنڈیا بھی گرم، یار ہنڈیا کیوں گرم؟ آپ نیچے تک آگ جل رہی اور آگ کی وجہ سے گرم ہے۔ اب کوئی عقل مند کہے کہ آگ کیوں گرم ہے؟ تو عام خانہ سوال ہے، کیونکہ آگ تو موصوف بالذات ہے، اس گرمی کے ساتھ اس کا ذاتی وصف ہی گرمی حرارت ہے، اس پر آپ کے بات آ کر بات ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے کہ پانی کیوں گرم ہے؟ یار ہنڈیا کی وجہ سے۔ ہنڈیا کیوں گرم ہے؟ یار آگ کی وجہ سے۔ آگ کیوں گرم ہے؟ یار آگ کی ذات ہی گرم ہے بھائی، وہ ذات کے اعتبار سے گرم ہے۔ تو وہاں سوال ختم ہو گیا نا۔ بس یہی بات ہے کہ دیکھو فلاں نبی کیوں نبی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیض ہے، کیونکہ سب کو نبوت بالعرض ہے۔ اور آخر میں جب نبی کی نبوت پر پہنچے کہ نبی کی نبوت، فرمایا کہ نبی اپنی ذات سے روشن ہے نبوت کے ساتھ، ان کو کسی اور نبی کے فیض سے نبوت نہیں ملی، باقی سارے نبیوں کو آپ کے فیض سے نبوت ملی۔ جیسے شمس جو ہے، سورج کی روشنی اپنی ذاتی ہے، لیکن اس کی روشنی سے چاند روشن ہے، چاند کی اپنی ذاتی نہیں ہے، صحیح ہے، ٹھیک؟ تو اب سورج سے لے رہا ہے۔ اسی طرح آفتاب نبوت جو نبی کو حاصل ہوا، آپ کی روح کو نبوت دے دی، آپ سورج کی طرح اپنی ذات بھی روشن ہے نبوت کے ساتھ، آپ کسی اور نبی سے نبوت نہیں ملی، لیکن آپ کے ذریعے سے اور نبیوں کی نبوت ملی، آپ کی اس روشنی کائن نبوت روشن ہو گئے، ابراہیم کو نبوت مل گئی، موسیٰ کو مل گئی، عیسیٰ مل گئی، آگے نبوت کی روشنی چل رہی، ٹھیک؟ تو آپ اتنے عالی، یہ اس کو کہتے ہیں ختم تو مرتبی۔ تو حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ یہ ختم زمانی جو ہے، یہ شان آپ کو اس لیے ملی کہ آپ ختم تو مرتبی پر چونکہ فائز ہیں، کیونکہ آپ پر سارے تبھی آپ کو آخر میں لایا گیا، اور آخر میں وہی ہوتا ہے جو سب سے اعلیٰ عرفہ ہوتا ہے کہ بعد میں آئے اور اس کے برابر بھی کوئی نہ ہو، یہ ختم مرتبی۔ تو حضرت نانوتوی جو ختم نبوت مرتبی پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اس معنی میں کہہ رہے ہیں اگر بالفرض نبی کے زمانے تو آپ کے ختم نبوت مرتبی کی وجہ سے آپ کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ کا ختم تو مرتبی کا جو مقام ہے وہ قائم رہے گا،
زمانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، مرتبی کی، ٹھیک، کہ مرتبی کا جو مقام ہے آپ کا، اگر کوئی نبی آ بھی جائے تو آپ کے خدمت مرتبی کی وجہ سے وہ آپ کے محتاط رہے گا، آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ سب کے کمالات میں حاوی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ صحیح حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے میں فرمایا حضرت عمر سے کہ لو کانا موسیٰ حیًّا، اگر موسیٰ آج زندہ ہو کر آ جائیں تو ان کو بھی میری پیروی کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تم تورات پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھو۔ تو دیکھو وہاں نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر موسیٰ آ جائیں زندہ ہو کے آج تو بھی میری پیروی کریں گے۔ کیوں پیروی کریں گے؟ اور بظاہر موسیٰ تو آپ کے بعد آ رہے ہیں نا، تو یہ آپ کے زمانے کے بعد آ رہے ہیں، اس کا پھر نبی نے کیوں مان لیا کہ میرے بعد کوئی آ رہا ہے؟ بالفرض اگر موسیٰ آ جائیں، اگر موسیٰ آ جائیں تو نبی نے گویا کہ اپنے خدمت مرتبی کو مضبوط کیا کہ مجھے اللہ نے وہ مرتبہ اور مقام دیا ہے کہ موسیٰ بھی اگر آ جائے، جو کتنا بڑا جلیل القدر پیغمبر ہے، کلیم اللہ ہے، وہ بھی میری پیروی کرنے پہ مجبور ہوگا، کیونکہ کمالات میں اس سے اوپر ہوں، تو آپ خدمات میں اس سے اوپر ہوں، تو آپ خدمت مرتبی کی وجہ سے تو یہ بات کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آپ کے زمانے کے بعد آ رہے ہیں نا، تو پھر آپ کا آخری زمانے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ ختم مرتبی آپ کی فوت نہیں ہوگی، آپ کا مرتبہ اتنا اونچا ہے، آپ ہی کی دین اور شریعت کی اتباع کریں گے۔ ہوں گے وہ اپنے زمانے میں نبی تھے تو لیکن آپ ہی کی پیروی اور اتباع کریں گے، ٹھیک، اور نئے نبی کے تو گنجائش ہی نہیں ہے، نئے نبی کے آنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو آپ کی دین و شریعت کی پیروی کریں گے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وسلم میں ختم تو مرتبی کی بات کر رہے ہیں، ختم مرتبی آپ کی ختم نہیں ہوگی اگر کوئی اور نبی آ بھی جائے، اور اس میں انہوں نے بالفرض کا لفظ استعمال کیا، بالفرض اگر آپ کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو آپ کی جو ختم نبوت مرتبی ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کا مقام وہی رہے گا۔ اور بالفرض کہہ کے بیان کیا، یہ اس لیے بیان کیا کہ دیکھو بہت سے نبی تو موجود ہیں جو آئے دنیا میں، وہ بھی شامل ہے کہ ان میں بھی سے کوئی آ گیا تو وہ بھی جو ہے وہ حضرت حضور کے کمال کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ اور بالفرض کہہ کہ آپ نے افراد مقدرہ، ایک تقدیر، ایک جو ہے بالفرض محال بنا کے، اور بھی ایسے کوئی نئے نبی بھی اگر آ جائیں تو ختم مرتبی میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے ان نبی کے ختم مرتبی کو اتنا بلند کیا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بالفرض کہہ کہ عنوان کو پختہ کرنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے۔ مثلا قرآن میں اللہ نے کہا لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر بالفرض اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود دنیا میں ہوتا تو دنیا میں زمین فساد پھیل جاتا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ آنے کی گنجائش مان لی، اللہ نے مان لی گنجائش کہ میرے پاس کوئی الہ آ سکتا ہے، گنجائش مانی؟ نہیں، گنجائش نہیں مانی۔ اللہ نے اپنی الوہیت کو پختہ کر کے، یار تم ابھی کی بات کرتے ہو، بالفرض کوئی آ بھی جائے نا پھر بھی میں ہی میں ہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فساد ہوگا، اور فساد کے اندر جھگڑے میں کوئی ایک غالب ہوگا نا، اور غالب میں ہی ہوں گا۔ جب میں ہی غالب ہوگا تو ایک ہی معبود رہ گیا نا، ایسے ہی، ٹھیک ہے نا۔ ایک کہہ کہ بارش برساؤ، دوسرا کہتا بارش نہ برساؤ، دونوں کا جھگڑا ہوا، جھگڑا ہونے کے بعد ایک غالب ہوگا، جو غالب ہوگا ہوا، جھگڑا ہونے کے بعد ایک غالب ہوگا، جو غالب ہوگا وہ معبود ہوتا ہے، جو مغلوب ہوتا ہے مخلوق ہوگا۔ تو ایک سے بڑھ کے نہیں سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے حضرت نانوتوی بالفرض کا لفظ استعمال کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو پختہ کیا ہے کہ بالفرض موجودہ نبی تو موجودہ نبی، کوئی اور نیا نبی بھی آ جائے، نبی کی ختم نبوت مرتبی جو ہے اس کو ٹس مس نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کو جو مقام دے دیا اب آنے والا آپ کے تابع ہوگا، آپ کے اوپر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ بالکل تو یہ بات تو حضرت نانوتوی نے تو ختم مرتبی پر گفتگو کی۔ اب وہ عبارت جو کسی نے جو 3 جگہوں سے عبارت لی، 14، 28 اور 3 صفحے سے چھوڑ دیا، کہ ایسے لگا کہ جیسے حضرت نانوتوی ختم نبوت زمانے کا انکار کر رہے ہیں کہ آپ کے زمانے کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے، گنجائش ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ کی اس آیت سے بھی گنجائش نکالیں آپ کہ اللہ کے بعد بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی۔ جب وہاں گنجائش نہیں نکالتے، یہاں گنجائش آپ نے کیوں نکالی؟ وہاں جب آپ معبودیت کے مرتبے کو کیوں نکالی؟ وہاں جب آپ معبودیت کے مرتبے کو پختہ کرنا مانتے ہیں، یہاں بھی ختم نبوت کے مرتبے کو پختہ کرنا مانے۔ اس کا مطلب آپ خود بھی فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے یہ غلط ہے۔ اس لیے جو ہے حضرت نانوتوی نے ختم مرتبی کے بارے میں یہ بات کہی کہ ان کو جو مرتبہ حاصل ہے وہ جب کسی کو حاصل ہو جاتا ہے تو ختم زمانی آٹومیٹکلی اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے،
کیونکہ جو خطیب مرتبے میں سب سے بلند ہوتا ہے وہ آخر میں لایا جاتا ہے نا. ایسے ہی ہے. تو حضرت نانوتوی یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی چونکہ ختم تو مرتبی کے ساتھ متصف ہیں، لہذا اب آخر میں لانا بھی آپ ہی کے ساتھ لازم ہو گیا، اس لیے آپ ہی کے ساتھ لازم ہو گیا، اس لیے آپ کو آخر میں لایا گیا، کیونکہ آپ کے مرتبے کا کوئی نہیں ہے، اور جب کسی کے مرتبے کا کوئی نہیں ہوتا اس کو آخر میں لایا جاتا ہے. اور پھر اس لیے لکھ رہے ہیں کہ اگر نبی کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی کوئی گنجائش و احتمال مانے، فرمایا میں اس کو کافر سمجھتا ہوں. جب خود ہی وہ کافر کہہ رہے ہیں تو آپ پھر ان پہ کفر کا فتویٰ کیسے لگا رہے ہیں؟ اس لیے یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی اس عبارت کو جو 3 صفوں سے مسلسل کر کے ایک جوڑ دیا گیا اور اس کو سمجھ کے انہوں نے سمجھا کہ یہ کفر ہو گیا، اور وہی عبارت لے کر وہ علماء حرمین شریفین کے پاس چلے گئے، انہوں نے بھی دیکھا، انہوں نے بھی کہا یہ کفر ہے. بعد علماء دیوبند نے ان کے سامنے کلیریفیکیشن کی، یہ تو بھائی 3 صفوں کی الگ الگ عبارتیں یہ مسلسل جوڑ دی کسی ظالم نے. تو انہوں نے کہا، انہوں نے فتویٰ واپس لے کر نہیں، ہر چیز اپنے اپنے مقام پہ، اس مقام پہ ختم زمانی کی بات کر رہے ہیں، اس مقام پہ ختم مرتبی کی بات کر رہے ہیں. یہ تو الگ الگ، یہ تو انہوں نے ختم کا انکار الگ الگ، یہ تو انہوں نے ختم کا انکار ہی نہیں کیا بلکہ منکر کو کافر سمجھ رہے ہیں حضرت نانوتوی. تو انہوں نے اپنا فتویٰ حرمین شریفین نے واپس لے لیا. تو کہنے کا مطلب تو اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ لگایا تو میں سمجھتا ہوں وہ لفظی اختلاف ہے، کیونکہ انہوں نے جس چیز کا کفر کا ہے وہ حضرت نانوتوی نے کہی نہیں، اور جو کہی ہے بات کرے. بالکل. اس لیے جو ہے الحمدللہ یہ مغالطہ جو ہے یہ قادیانی صاحب جو ان کو اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ٹھنڈے دل سے سوچے. اور یہ بہت گمبھیر مضمون تھا جو دریا بکوزہ کرنے کی میں نے کوشش کی ہے، لہذا اشارے میں نے سب دے دیے ہیں. اب سمجھدار کو چاہیے اسے سبق حاصل کرے اور حضرت نانوتوی جیسا آدمی کرے، اور حضرت نانوتوی جیسا آدمی جو حجت الاسلام اور جس دین و اشاعت کا وہ مرکز قائم کیا جو آج دارالعلوم دیوبند کے نام سے ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کا ڈنکا ہے، اور اس کے علم و فضل کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. اور پھر یہ کہ قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے اندر پھر وہی علماء دیوبند میں علامہ انور شاہ کشمیر جیسا محدث جو ہے وہ کھڑا ہوا، اور بہاولپور کی عدالت میں سب سے پہلے جب علماء دیوبند کے یہ سرخیل جو ہے علامہ انور شاہ کشمیری مقدمہ لڑا اور اس مقدمے کے اندر فتح پائی، سب سے پہلے بہاولپور کی عدالت میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا. اور یہ کس کا ہے؟ علماء دیوبند کا جو ہے ماشاءاللہ یہ وہ اعزاز ہے کہ انہوں نے یہ سب سے پہلے کفر قرار دیا. پھر وہی چیزیں چلتی چلی گئیں. پھر وہ وقت آیا کہ 1974 کے اندر جو ہے پھر حضرت محدث صلی اللہ علیہ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالستار جو ہے نیازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ساری سنی علماء رحمۃ اللہ علیہ، یہ ساری سنی علماء یکجان ہو گئے. اور پھر یہ اس کفر کی جب وہ آخری تابوت پہ آخری کیل ٹھونکی اور قادیوں نے کافر قرار دیا. یہ سارے اعلی حضرت کے چاہنے والے ہوں یا حضرت نانوتوی کے چاہنے والے، سب تمہیں کافر سمجھتے ہیں، لہذا تم اس بات سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں. یہ وہ